کہ اللہ کی کتاب قرآن اور امام قرآن ناطق ہے، اور قرآن کی وضاحت اور تفسیر کے سلسلے میں امام کا کردار حضور کے کردار کی طرح ہے۔ آج یہی عقیدہ ہمارے یہاں بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، واضح نہیں، چپکے چپکے، کہ تم نہیں قرآن سمجھ سکتے۔ ائمہ جو تھے وہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالکی، انہوں نے ہی قرآن کہتے ہیں باطن، قرآن باطن، چونکہ رافضیوں کو قرآن میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملی جو ان کے عقیدے امامت تائید کرے، تو انہوں نے اس گمراہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تعویلیں کرنی شروع کر دی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، جو رافضی کر رہے ہیں، جو یہی کر رہے ہیں ہمارے یہاں حنفی لوگ، کہتے ہیں یہاں تک دعویٰ کیا کہ قرآن کا 3/4 ان کے اور ان کے عقیدے کی تائید میں ہے۔ المہم یہاں پہ فقہ جعفری کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فقہ جعفری کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، استغفر اللہ کہ وہ جو ہے امام جعفر صادق اس کا حکم نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں کہ رافضیت کا دار و مدار عقیدہ امامت پر ہے، اس لیے وہ لوگ فقہ جعفری پر اس کی چھاپ ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ فقہ جعفری کہتے ہیں کہ رافضیوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کی عبادتیں باطل ہیں، اور چونکہ وہ عقیدہ امامت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں۔ فقہ جعفری اپنے اماموں یا ان کے قائم مقام کو تجارت زراعت کی آمدنی کے 5ویں خمس حصے کا حقدار قرار دیتی۔ فقہ جعفری کی روح سے اگر کسی نے ایک بار امام حسین کی قبر کی زیارت کر لی تو فریض حج اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں 80% حنفی کہتے ہیں جنتی دروازہ چلے جاؤ، خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو، داتا گنج حجویری کو دیکھ لو، خلاص حج ہی ساقط ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے عقیدہ؟ تو اگر شیعہ رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فقہ جعفری کی مسندت کرام ائمہ معصوم میں سے بعض یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسی شرمناک اور ایسی باتیں فقہ میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو نہایت ہی اخلاقی پستی اور گراوٹ کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ کلینی نے امام جعفر سے یہ شرمناک روایت نقل کی ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کسی غیر شیعہ عورت یا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسا ہے جیسے گدھے کی شرمگاہ کو دیکھنا، یعنی کوئی گناہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ شیعوں کے اس میں کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر تو ایک مقدس بزرگ تھے، کیا کوئی آدمی ایسی روایت بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کی روایتیں ہمارے یہاں بھی فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہی روایت نہیں بلکہ ایک روایت میں اور بتاؤں جو امام جعفر کی طرف منسوب ہے کہ یہ شیعہ لوگ اس کو کہتے ہیں، اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص استغفر اللہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیسوں میں سے ایک ابلیس وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بچہ شیعہ ہوگا تو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر وہ بڑا ہو کر شیعہ ہونے والا نہ ہو تو شیطان اس کے دبر میں انگلی ٹھونس دے گا اور وہ بڑا ہو کر لواطت میں مبتلا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور اگر لڑکی ہوگی تو شیطان اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرتا ہے اور وہ بڑی ہو کر بدکار اور فاحشہ ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا؟ تاریخ تفسیر و مفسرین غلام احمد حریری صاحب کے بحوالے الوشیہ کتاب الشیعہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا امام جعفر صادق ایسی بات کر سکتے ہیں؟ بولیے۔ اب اگر ہم ان باتوں کو امام جعفر کی طرف منسوب سمجھیں تو امام جعفر کی توہین ہے یا امام جعفر کی تعریف ہے؟ بولیے۔ توہین ہے۔ بین ہی اسی طرح سے میں کہنا چاہوں گا اپنے حنفی بھائیوں سے، آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں؟ اگر آپ کی کتاب کھولی جائے، فقہ فتاوی عالمگیری ہو، در مختار ہو، اور فقہ کی وہ کتابیں جس کے اندر آپ نے وہ گند کی ہے، اللہ اکبر، جس کو آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم امام حنفی ہیں، ہم فلاں ہیں۔ میں کہوں کہ آپ کی فقہ کی کتابوں کے اندر جو باتیں موجود ہیں اور کیسی باتیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ۔ میں آپ کو 1-2 واقعہ بتاؤں، اور میں کیا بتاؤں، سب کو معلوم ہے میرے عزیزوں کہ کس طرح سے انہوں نے گمراہیت کو پھیلایا ہے۔ اعوذ باللہ۔ حنفی فقہ کی کتابوں میں ایسی باتیں گند کی موجود ہیں کہ جن کو اگر آپ جو ہے کہتے ہیں نا کہ جو جعفر صادق کو نہ مانے، جو شیعہ نہیں، وہ کافر ہے۔ یہاں کیا در مختار کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ شعر موجود ہے در مختار کے اندر کہ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ جو شخص ہمارے رب کی لعنتیں ہوں ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی پر جو امام ابو حنیفہ کے قول کو جھٹلا دے، رد کر دے۔ لعنت کس کے اوپر پڑتی ہے؟
یعنی ان کے قول کو ماننا یہ ایمان ہے، ان کے قول کو نہ ماننا کیا ہے؟ لعنت کا سبب ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ایمان